اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقعد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد یضرب عند کل عقدۃ علیک لیل طویل۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رات کو سوتے ہو، یعنی تم میں سے کوئی بھی جب رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے بالوں میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ یضرب عند کل عقدۃ، پھر ان گرہوں پر اپنا ہاتھ مار کے کہتا ہے، علیک لیل طویل، کہتا ہے کہ سو جاؤ، رات بہت لمبی ہے، یعنی سلاتا ہے، اس کو غافل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے غافل کرتا ہے، اس کو تھپکیاں دیتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ لیل طویل فرقد، سو جاؤ، رات بہت لمبی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهُ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، پھر اگر وہ بیدار ہو جائے نیند سے، وہ شخص جو سو گیا جس کے بالوں میں شیطان نے گرہیں لگا دیں اور پھر اس کو تھپکیاں دینے لگا کہ تم سو جاؤ، رات بہت لمبی ہے، تو آقا نے فرمایا پھر اچانک اگر وہ بیدار ہو گیا، یعنی جاگ گیا، اس کی آنکھ کھل گئی، تو جاگنے کے بعد فذکر اللہ، اس نے اللہ کا ذکر کیا، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، پھر ذکر کرنے سے ایک گرہ کھلتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ اٹھ کر وضو کر لیتا ہے تو اس وضو سے دوسری گرہ جو ہے وہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، پھر اگر وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے اٹھ کر، تو اس کی جو بالوں میں گرہ لگی ہوتی ہے وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نشیطاً طیباً نفس، پھر صبح کو وہ خوش پاکیزہ نفس، یعنی پاکیزہ نفس لے کر وہ اٹھتا ہے، صبح کو وہ پاک ہو کر اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، یعنی وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ کس بات سے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے، وضو کرنے سے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ وہ شیطان کے اس وسوسے سے، اور شیطان جو اس کو یہ غفلت دلاتا ہے، ان چیزوں سے وہ پاک ہو کر صبح کو وہ اٹھتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، شیطان اس کے بالوں میں گرہ لگا دیتا ہے اور وہ سویا رہتا ہے، وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا، وہ وضو بھی نہیں کرتا اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ، تو وہ صبح کو خبیث النفس لے کر اٹھتا ہے، یعنی اس کے اوپر صبح کو نحوست ہوتی ہے، اس کے اوپر پاکیزگی اور طہارت نہیں ہوتی بلکہ خباثت ہوتی ہے، اس کا نفس خبیث ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ یہ کام رات کو نہیں کرتا، یعنی اللہ کا ذکر اور وضو اور نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا، اس سے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں تو آدھی رات کو آپ سے یہ کام کروایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ آدھی رات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس نماز سے مراد عشاء کی نماز بھی ہے، کہ ایسا نہیں کہ آپ عشاء کی نماز سے پہلے ہی سو گئے۔ جو شخص عشاء کی نماز سے پہلے سو جاتا ہے، اس کے بالوں میں شیطان گرہ لگا دیتا ہے، اس کو تھپکیاں دیتا ہے، تو یہ اس شخص کی بات نہیں ہو رہی جو عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے۔ عشاء کی نماز اگر کوئی بندہ پڑھ کے سوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس میں اللہ کا ذکر بھی آ جاتا ہے اور وضو بھی آ جاتا ہے، یہ تینوں کام وہ کر لیتا ہے، یعنی ذکر بھی ہوتا ہے، وضو بھی ہوتا ہے، پھر وہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، تو اب پھر وہ سو جاتا ہے، تو عشاء کی نماز پڑھ کے سونے کے بعد صبح جب وہ اٹھتا ہے
تو وہ پاک اور طیب نفس لے کر اٹھتا ہے، یعنی وہ پاک ہوتا ہے، صبح کو وہ حشاش بشاش ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اس پر۔ اس میں صبح کی نماز بھی آ جائے گی کہ صبح کی نماز کے لیے وہ اٹھے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ 3 نمازوں کا جو اطلاق ہوتا ہے یہ رات کی نمازوں پر ہوتا ہے، مغرب، عشاء اور فجر۔ فجر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرا دن شروع ہو گیا، صبح کی نماز ہے، فجر کی نماز کو بھی رات کی نمازوں میں شمار کیا گیا ہے۔ تو یہ تینوں نمازیں رات کی نمازوں کے اندر آتی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ یہ کام ضرور کرے بندہ، اگر یہ ان نمازوں کا خیال رکھتا ہے تو وہ پاک اور طیب نفس لے کر صبح وہ اٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اس پر نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ قال حدثنا سمرۃ بن جندب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرؤیا قال اما الذی یسلغ رأسہ بالحجر۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کے بارے میں پوچھا، وہ جو حضور نے خواب دیکھا تھا اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ خواب کیسا تھا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا نا کہ ایک شخص کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے، تو وہ شخص کون تھا اس کے بارے میں حضور نے بتایا کہ وہ شخص کون تھا۔ فرمایا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفَضُهُ، وہ شخص وہ تھا کہ جو قرآن تو پڑھتا تھا مگر اس کو یاد نہیں رکھتا تھا، یعنی اس میں حافظ قرآن کی بات بھی آ جائے گی کہ قرآن یاد کیا اور پھر بلا دیا، یہ اس کی بات بھی آ جائے گی کہ اس کے سر کو بھی اس پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ یہ معراج کی رات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طبقہ دیکھا کہ جس کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن پڑھنے کے بعد یاد نہیں رکھتے۔ اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن پڑھنا بھی ہے اور قرآن پر عمل کرنا بھی ہے۔ جو لوگ قرآن صرف پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ بھی اسی زمرے میں آ جائیں گے کہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ فرمایا وہ شخص وہ تھا کہ جو قرآن پڑھتا تھا مگر اس کو یاد نہیں رکھتا تھا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور وہ شخص وہ تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کون سی نماز؟ صلاۃ العشاء، نماز کی عشاء کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتا تھا۔ تو یہ وہی شخص تھا جو قرآن یاد کر کے بھی اس کو بلا دیتا تھا اور پھر عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ تو ایسے شخص کو اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا اور یہ سلسلہ اس کے ساتھ برابر ہو رہا تھا، یعنی کچلا جاتا تھا وہ پھر صحیح ہو جاتا تھا، پھر فرشتے اس کے سر کو پتھر کے ساتھ کچلتے تھے۔ یعنی نماز کی بڑی تاکید کی جا رہی ہے ان حدیث کے اندر۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیل ما زال نائما حتی اصبح ما قام الی الصلاۃ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا، تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے حاضرین میں سے ان لوگوں میں سے کسی نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ وہ رات کی نماز نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے۔ ما زال نائما، وہ نماز نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، ما قام الی الصلاۃ، وہ رات کو نہیں اٹھتا نماز کے لیے۔ فقال بال الشیطان فی اذنہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس لیے نہیں اٹھتا کہ اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ یعنی یہ بظاہر محسوس کرنے کی بات نہیں ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ شیطان پیشاب کرتا ہے تو ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا، ایسا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں چلتا بندے کو، لیکن واقعی ایسا ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر سو جاتا ہے تو اچھا رات بھر شیطان اسے تھپکیاں دیتا ہے، اس کو دلاسے دیتا ہے، اس کو سلاتا ہے، تو سو جا، رات بہت لمبی ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ صبح کے وقت جب نماز کا وقت گزر جاتا ہے نا، اس کے بعد شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے نحوست کے طور پر، کہ وہ اس لیے پیشاب کر کے جاتا ہے کہ تو کتنا بڑا بدبخت ذلیل انسان ہے کہ تجھ سے نماز کا وقت گزر گیا اور تو سویا ہوا ہے۔ یعنی وہی شیطان جو خود اس کو پہلے ورغلاتا ہے، اس کو غافل کرتا ہے اور جاتے وقت اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے کہ تو سویا ہوا ہے، ابھی تک تو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جبکہ غافل شیطان خود کرتا ہے۔ تو شیطان
اس لیے پیشاب کر کے جاتا ہے کہ بندہ اس کے بہلاوے میں آ جاتا ہے، شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کے بہلاوے میں آ جاتا ہے، اس کی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر آخر میں شیطان اس کے ساتھ بے وفائی یہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، یعنی کہ ایک لعنت سمجھ لیں اس کو، کہ وہ بندہ یعنی کہ لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینزل ربنا تبارک و تعالی، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی، وہ برکت والا، وہ بڑی شان والا رب، کل لیلۃ الی السماء الدنیا، وہ ہر رات، کسی رات نہیں، ہر رات، کل لیلۃ، ہر رات آسمانی دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، آخری تہائی رات ہوتی ہے جب، یقولو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، کوئی مجھے پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، من یسألنی فأعطیہ، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، اور کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں، یعنی اس کا سوال پورا کر دوں، اس کی مراد پوری کر دوں، اس کی تمنا پوری کر دوں، فأعطیہ، وہ مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اس کو بخش دوں، اس کے تمام گناہوں پر اپنی رحمت کا پانی پھیر دوں۔ یعنی کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بلاتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں، مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں۔ یہ رات کی نماز کے حوالے سے یہ تمام معاملات ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جو شخص رات کو نماز پڑھ کے سوتا ہے تو پھر وہ صبح پاک ہو کر اٹھتا ہے، صاف ہو کر اٹھتا ہے، اگر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر سوتا ہے تو وہ صبح خبیث النفس ہو کر اٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔